چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، جشن سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ ہوئے اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ غلام ابن غلام تھے مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا جو کہ غلام تھا؟ غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے متعلق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رب الحبشہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ربا حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مکہ آ کر بس گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمعہ کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حسر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا کہ جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی اپنا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ ساتھ قائم رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام ظاہر کیا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس نے میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ امیہ بن خلف نے بلال کا یہ بے باکانہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دیا وہ برداشت نہ کر سکا، بولا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کا آغاز ہوا۔
تشدد، عذاب، مار پیٹ، بھوک و پیاس، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا کہ تو کہہ کہ لات و عزیٰ پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لاتوت و منات سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے عہد عہد کے نعرے بلند ہوتے۔ عد کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا۔ آپ رضی اللہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے عہد عہد کے سوا تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے، لپٹ کر زار و قطار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ آخر کار حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں کہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق میں وفات پائی۔